بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت رئیس اور چھوٹا بہت ہی نادار و مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی کی وجہ سے بہت عاجز آ گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فقر و فاقہ کی مصیبت سہیں گے، اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید مجھ کو کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن بھی کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی زوجہ سے رخصت ہو کر دوسرے شہر تلاشی روزگار میں چلا گیا۔ اس کی زوجہ بے حد پریشان تھی، دل میں کہتی، اے پالنے والے، اب تو میرا شوہر چلا گیا ہے، اب مجھے کون کھانے کو دے گا۔ یہ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور رو رو کر کہنے لگی، بھائی میں کہاں جاؤں، کیا کروں، تمہارا بھائی تو تنہا چھوڑ کر ملازمت کرنے چلا گیا، اب سوائے آپ کے اور میں کہاں جاؤں، آپ ہی کا سہارا ہے۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میری بھاوج آئی ہے، تم اس سے گھر کا کام کاج لینا، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو تم جو کچھ اپنے کھانے سے دے دیا کرنا۔ غرض یہ مومنہ آفت رسیدہ اس کے یہاں کام کرتی، بچوں کی خدمت کرتی اور گھر کا تمام کام اس کو کرنا پڑتا۔ اس پر بھی اس رئیس کی بیوی اس کو طعنہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ یہ وقت کی ماری اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی تھی، رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو روتی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی، رات بھر اپنے شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ ایک دن اسی حالت میں روتے روتے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اتنا مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سالم تجھ سے آ کر ملے گا۔ تم باوضو اور باخلوص 10 بیویوں کی کہانی 10 دن تک جانماز پر بیٹھ کر سنو۔ یہ کہانی جمعرات کے دن سے سنو، اور جب تیرا شوہر تجھ سے آ کر ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نظر دینا۔ اس مومنہ نے عرض کیا، آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے اور ان بیویوں کے نام کیا ہیں جن کی میں نظر دلواؤں گی؟ جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمۃ الزہرا ہے، میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہوں، اور 9 بیویاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد رکھنا، حضرت سائرہ، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، اور میری یہ بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، جناب فاطمہ صغریٰ، جناب کبریٰ، جناب سکینہ بنت حسین، مصیبت زدہ آفت رسیدہ جن کو کربلا سے لے کر شام تک سخت مصیبتیں جھیلنی پڑیں، اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبتیں سہی، تازیانے کھائے۔ جو شخص ان کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، خداوند عالم اس کی حاجت ضرور پوری کرے گا، اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ جب وہ مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ قریب بیٹھ کر جناب سیدہ کی کہانی سن لیا کرو۔ اس کے محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی شروع کر دی۔ 9 دن کہانی کو گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر مال و زر کے ساتھ اس کے دروازے پر آیا ہے۔ اس کے محلے والوں نے اسے خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا ہے اور بہت سا مال و زر لے کر آیا ہے۔ مومنہ بہت خوش ہوئی، فوراً نہائی، پاک پانی لائی، گھی، چینی، آٹا منگوا کر اس نے میٹھی روٹی پکائی اور اس کا ملیدہ بنایا اور اس کے لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نظر دلوائی، اپنی سہیلیوں کے یہاں لے کر گئی۔ انہوں نے بہت احترام سے وہ نظر کے لڈو لیے۔ اس کے بعد اپنی بھاوج کے پاس وہ لڈو لے کر گئی اور کہا، میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی تھی، میری دعا قبول ہو گئی ہے، میرا شوہر واپس آ گیا ہے، میں نے اس کی نظر دلوائی ہے، یہ اسی کا حصہ تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس مغرور عورت نے اس لڈو کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر جیسی چیزیں نہیں کھاتے۔ یہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور اسے بھی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ سو گئی، صبح کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے، غلہ اور سامان غائب ہو گیا۔
جب گھر میں کچھ نہ رہا تو اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کئی وقت گزر گئے تو اس نے کہا، یا اللہ، اب بھوک سے میرا برا حال ہے، میں کیا کروں؟ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی، سوچا اس کو پکا کر کھا لے۔ جیسے ہی اس کو چھوا، اس میں برابر کے کیڑے نظر آنے لگے۔ اس نے فوراً بھوسی کو پھینک دیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی اور میرا بہنوئی مجھے ملازم کرا دے گا۔ گھر کا تالا بند کر کے دونوں میاں بیوی چل دیے۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا جو کسی سواری میں جاتے، پیدل چلنے لگے۔ پیدل چلنے سے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ اس کے شوہر نے کہا، یہاں ٹھہر جاؤ، میں ہرے چنے توڑ لاؤں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستہ چلنے کی قوت آ جائے گی۔ اس کے شوہر نے بہت سی ٹہنیاں چنے کی اپنی بیوی کے ہاتھ میں دی۔ جیسے ہی اس عورت کا ہاتھ لگا، چنے کی ٹہنیاں سوکھ کر گھاس بن گئی۔ یہ عورت بہت گھبرا گئی۔ یہ دونوں اس گھاس کو پھینک کر آگے بڑھے۔ راستے میں بہت ہی تر و تازہ گنوں کا کھیت ملا۔ اس کا شوہر بھوک اور پیاس سے بےتاب تھا، گنے کو دیکھ کر اور بےتاب ہو گیا۔ اس نے بہت سے گنے کھیت سے توڑے اور بیوی کو لا کر دیے اور کہا، اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، گنا کھا لوں تاکہ ہم میں قوت آ جائے۔ جوں ہی اس عورت نے گنوں کو چھوا، فوراً گنے سانپ بن گئے۔ یہ دونوں ان چیزوں کو پھینک کر بھاگے۔ بدبخت تمام۔ یہ شخص اپنی بہن کے گھر پہنچا۔ اس کی بہن نے پلنگ لا کر بچھایا۔ بہن کے گھر کھانا پکا تھا۔ سب گھر والوں نے کھا لیا۔ بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا، اپنے نوکر سے کہنے لگی، اگر کچھ کھانا بچا ہو تو میرے بھائی اور بھاوج کو دے دو۔ نوکر نے پتیلیاں پوچھ کر جو کچھ تھا ان دونوں کو لا کر دیا۔ یہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اٹھو، یہ کھانا خدا نے کئی دن کے بعد دیا ہے، کھا لیں۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے روٹی توڑی، محسوس کرتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یا اللہ، ہم کب تک بھوکے رہیں گے، ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں بھوکے سو گئے۔ رات کسی طرح گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں پر ایک بادشاہ میرا دوست رہتا ہے، چلو اس کے یہاں چلتے ہیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کر سکتا ہے۔ یہ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ دربار نے اطلاع دی، حضور، آپ کے پاس ایک مرد اور ایک عورت ملنے کے لیے آئے ہیں اور بہت ہی بری حالت میں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے بادشاہ سے عرض کرو کہ مجھ سے مل لیں۔ بادشاہ نے ملازم سے ان دونوں کو اندر بلوا لیا اور اس کو دیکھ کر پہچان گیا۔ اس کو ایک علیحدہ کمرہ دیا اور کہا، تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم کیا کہ ہمارے مہمان کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ نے حکم کے مطابق 7 خوان ان دونوں کے لیے آئے۔ اس کا شوہر بہت خوش ہوا، بیوی سے بولا، جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیجی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر خوان پر آ کر بیٹھی اور جس کھانے کو ہاتھ لگایا وہ سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو وہ بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھیجا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر بہت گھبرایا اور زوجہ سے کہنے لگا کہ اب کیا کرے، بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے جادو کیا۔ غرض یہ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے کہا، برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت حیران تھا، الہی، یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ عورت بہت گھبرائی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے جا رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا، میں بھی غسل کروں گی۔ غرض دونوں غسل کرنے لگی۔ دونوں نے اپنے گلے کے چندن ہار اتار کر کھوٹی پر ٹانگ دیا۔ جو ہی ہار ٹانگا، فوراً کھوٹی نے ہار نگل لیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی بیٹی اور بیوی کو سخت تعجب ہوا۔ یہ عورت دیکھ رہی تھی، گھبرا کے اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا۔
کہا کہ جلدی یہاں سے چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس الزام میں ہمیں جیل بھیج دے یا قتل کرا دے۔ یہ دونوں بغیر اطلاع کے وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ اس کا شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ نہیں معلوم ہم سے کیا خطا ہوئی جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ زوجہ کہنے لگی کہ مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا اے کمبخت، تجھ سے کیا خطا ہوئی، جلد بیان کرو۔ زوجہ کہنے لگی جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا اور اس کا کہیں پتہ نہ تھا، تب تمہاری بھاوج بہت پریشان رہا کرتی تھی، تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیوی آئی ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ تم 10 بیویوں کی کہانی سنو، 10ویں دن تمہارا شوہر آ جائے گا۔ تمہاری بھاوج نے جمعرات کے دن سے 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تمہاری بھاوج نے غسل کیا، گھی اور چینی کی روٹیاں پکائیں، اس کا ملیدہ بنا کر کے لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائیں اور ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ وہ لڈو میں نے نہیں لیے اور یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ میں ایسی اینٹ پتھروں کی چیزیں نہیں کھاتی، مجھ سے یہ گناہ ضرور ہوا ہے۔ اور اسی وقت سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہونا شروع ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کہ کمبخت، تو نے ایسے تکبر کے کلمات کیوں کہے؟ جلد توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس بلا سے نجات ملے۔ وہ عورت اسی نہر پر غسل کرنے لگی اور وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر دعا کی کہ اے بنت محمد، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ شوہر کہنے لگا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کس پر نظر دلوائیں؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو بنائے، اس پر 10 بیویوں کی نظر دی۔ با اجازت جناب سیدہ، جناب زینب اور جناب ام کلثوم وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں زن و شوہر درود پڑھنے لگے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور شکر خدا ادا کیا۔ شوہر نے کہا اب جلدی گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی ہے۔ اب وہ گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصلی حالت پر ہے، بچے زندہ ہو گئے اور نوکر گھر کے کام میں مصروف ہیں، غلہ وغیرہ جس طرح بھرا تھا ویسے ہی بھرا ہے، بچے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو زندہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرتے رہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آؤ سب مل کر جناب سیدہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا کو معاف کیا، اسی طرح تمام مومنین کی خطائیں معاف ہوں اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور دن بدن مرادیں پوری ہوں، آمین یا رب العالمین۔